نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رمی، طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائے۔ یعنی اگر آپ نے طواف زیارت اور سعی 10 ذی الحجہ کو کی ہے تو، اور اگر نہیں کی ہے تو 12 ذی الحجہ سے پہلے، 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے کسی بھی وقت کر لیں۔ ان 3 دنوں میں اہم ترین کام جو حجاج کا ہوتا ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے۔ ان 3 دن رمی کا وقت، شیطان کو کنکر مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر آپ رمی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کی جانے والی رمی قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کے پاس آ جائیں اور اس کو 7 کنکریاں ماریں۔ 7 کنکر علیحدہ علیحدہ ماریں گے، ایک ساتھ ہاتھ میں جمع کر کے نہیں مارے جائیں گے، اور ہر کنکر پر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورد الرحمن۔ یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ ہر کنکر پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور مارتے جائیں شیطان کو۔ 7 کنکر چھوٹے شیطان کو ماریں، اس کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کر سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اپنی دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ مطلب اس طرح تسبیح و تحلیل وغیرہ پڑھیں اور خوب دعائیں کریں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد درمیانے والے شیطان پر آ جائیں اور جس طرح چھوٹے شیطان کو کنکر مارے تھے اسی طرح اس کو بھی 7 کنکر ماریں، اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بڑے شیطان کی رمی کیجیے، جیسے کہ پہلے دو کی تھی، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ صرف چھوٹے شیطان کو اور درمیانے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا کرنا سنت ثابت ہے، تیسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ تو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، جو 13 کو کرنا چاہتا ہے تو 13 کو بھی کر لے، نہیں تو 11 اور 12 کی رمی۔ اور 13 کی رمی کا وقت یہی ہے کہ زوال کے بعد شروع ہوگا، اور اس انداز میں آپ نے رمی کرنی ہوگی، اس طرح سے ان کو کنکر مارنے ہوں گے۔ بعض حضرات 11، 12 کی راتیں مینا میں نہیں گزارتے بلکہ اپنے اپنے ہوٹلوں میں اور جدہ وغیرہ چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے بغیر کسی عذر کے مینا کی راتوں کا قیام چھوڑ کے ہوٹلوں میں ٹھہرنا یہ خلاف سنت کام ہے اور مکروہ ہے، لہٰذا اپنے ان راتوں کو قیمتی بنائیے اور مینا میں ہی گزاریے۔ حج کا آخری عمل طواف وداع۔ آفاقی یعنی جو مسافر ہوتا ہے اپنا وطن جانے سے پہلے ایک عدد طواف وداع کر کے جائے۔ اس طواف کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، جیسے گھر کے کپڑوں میں عام آپ نفل طواف کرتے ہیں کہ نہ اس میں استباح ہوتا ہے، نہ اس میں رمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ البتہ یہ طواف وداع یہ واجب ہے، اگر نہیں کیا تو دم دینا ہوگا، لہٰذا اس کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں طواف وداع کا موقع نہیں ملتا، جلدی ہوتی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ اگر طواف زیارت کے بعد گھر واپس جانے سے پہلے کوئی بھی نفل طواف کیا ہوا ہوگا تو وہ نفل طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اس حاجی پر سے دم ہٹ جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ روانگی سے پہلے طواف وداع اس نیت سے کرے کہ اللہ میرے اس سفر کو اپنے محترم گھر کا آخری سفر نہ بنانا، اور میرے لیے دوبارہ لوٹ کر آنا بار بار مقدر فرمانا۔ البتہ خواتین جن کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں اور اب واپسی تک پاک ہونا ممکن نہ ہو تو یہ طواف وداع ان پر واجب نہیں ہے، اور اس طواف کو کیے بغیر وہ گھر جا سکتی ہیں۔ ان پر کوئی دم اور کوئی اعادہ، کوئی دوبارہ اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آ کر ہماری تمام جو مختصر کلپس ہم نے بنائے مکمل ہوتے ہیں، اور حج ہمارا یہاں پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے ہماری ٹیم کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔